اگر انیشیلی آپ کے چھوٹے موٹے کانفلکٹس ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ بیٹھ کر طے کر لیں کہ مجھے یہ نہیں پسند، تمہیں یہ نہیں پسند، چلو میں یہ چھوڑتا ہوں، تم یہ چھوڑ دو. ایسے صلح کر کے زندگی آگے گزاری جا سکتی ہے. اگر آپ کا کانفلکٹ اور اوپر سٹیج پر چلا گیا ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ابیوزو ورڈز یوز کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے تنگ ہیں، تو یہ وہ والی سٹیج ہوتی ہے جب آپ صرف اور صرف اس بات پر صلح کر سکتے ہیں کہ آپ بہت ہی عزت والے طریقے سے الگ الگ ہو جائیں. طلاق اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیے، لیکن اگر مسائل ہوں تو یہی حل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حق بیان کیا ہے عورت کے لیے اسپیشلی، اور میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت کی وجہ سے، کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بدسلوکی کا اندیشہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ دونوں میاں بیوی کسی صلح پر جو ہے وہ دونوں آ جائیں، اور صلح جو ہے وہ خیر والی چیز ہے. اب صلح کس سینس میں ہو سکتی ہے؟ اس میں سٹیجز ہیں. اگر انیشیلی آپ کے چھوٹے موٹے کانفلکٹس ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے کہ آپ بیٹھ کر طے کر لیں کہ مجھے یہ نہیں پسند، تمہیں یہ نہیں پسند، چلو میں یہ چھوڑتا ہوں، تم یہ چھوڑ دو. ایسے صلح کر کے زندگی آگے گزاری جا سکتی ہے. اگر آپ کا کانفلکٹ اور اوپر سٹیج پر چلا گیا ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ابیوزو ورڈز یوز کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے تنگ ہیں، ایون دو کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر چڑھتے ہیں، تو یہ وہ والی سٹیج ہوتی ہے جب آپ صرف اور صرف اس بات پر صلح کر سکتے ہیں کہ آپ بہت ہی عزت والے طریقے سے الگ الگ ہو جائیں. شادی مین کس کنسرن کے لیے ہوتی ہے؟ شادی کے بعد ایک ادارہ قائم ہوتا ہے. شادی کوئی ملالہ یوسفزئی کے بیان کے مطابق کوئی کلچرل چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی ریلیجیس اور بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اسلام کا. کیسے؟ میاں بیوی جب دو اکٹھے ہوتے ہیں ایک گھر میں اور وہ ایک نئی جگہ پہ اپنا ایک نیا خیمہ لگاتے ہیں اور وہ اپنا گھر شروع کرتے ہیں، تو ایکچوئل میں وہ ایک نئی جگہ ایک نیا انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہوتے ہیں. انسٹیٹیوٹ کے انڈر بچے آئیں گے، وہ بچے اس انسٹیٹیوٹ سے تربیت، تعلیم، نیوٹریشن، گروتھ، ہر ایک چیز لے کر بڑے ہوں گے. اب ادارے کا کوئی بھی ادارہ لے لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ادارہ پاکستان میں، ادارہ جس پرپز کے لیے بنا ہے وہ پرپز پورا نہ کر رہا ہو تو آپ کو اس ادارے کا کیا بینیفٹ؟ ایک ہاسپٹل بنا ہے جہاں پر لوگ جائیں اور وہ ہاسپٹل علاج کرنے کے بجائے مریضوں کی کینچیاں پیٹ میں چھوڑ دے، آپ کو کیا فائدہ اس ادارے کا؟ الٹا نقصان ہے. اسی طرح اگر آپ کا ادارہ ڈیمیج ہے تو اس ادارے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیے، لیکن اگر مسائل ہوں تو یہی حل ہے، لاسٹ آپشن، تاکہ عورت کے لیے اللہ کسی اور کو خیر بنا دے، آپ کے لیے کسی اور عورت کو خیر بنا دے. لیکن یہ میں آپ کو وہی چیز بتا رہی ہوں کہ دس از لاسٹ آپشن. اس سے پہلے تمام آپشنز یوز کریں صلح کرنے کے، محبت سے، پیار سے، کمیونیکیشن سے، بڑوں کو بٹھا کے جو کانفلکٹس ہیں ان کو حل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں انسٹیٹیوٹ بہتر کرنے کے لیے. لیکن اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو جدائی بہت بہتر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس ادارے میں جو کہ آپ پاگل خانہ بنا چکے ہوں گے، وہاں پر آپ لڑ رہے ہوں گے، آپ گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کے اندر جو بچے پلیں گے بڑھیں گے وہ بچے سائیکو ہوں گے، ان کی مینٹل ہیلتھ ڈیمیج ہوگی. کل کو وہی بچے جب نیکسٹ اپنی لائف شروع کریں گے اور وہ جس کی زندگی میں جائیں گے وہ اس کی زندگی برباد کریں گے. سم ٹائمز جب ہسبینڈ اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے، جو کہ بہت ایکسٹریم لیول پر اسلام میں جا کر ہلکی پھلکی سرزنش کی اجازت ہے، اور وہ بھی اس کے چہرے پر تو قطعاً نہیں ہے. آپ عورت کے چہرے پر تھپڑ نہیں مار سکتے، لیکن یہاں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تھپڑ ہو جاتا ہے. اٹس ویری کامن تھنگ، اور عورتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق ہیں. ان کو تو لگتا ہے کہ اگر ایک آدھا تھپڑ کھا لیں اٹس ویری نارمل تھنگ. اگر ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے اور اس کا بیٹا یہ چیز سیکھ لیتا ہے تو وہ جتنا بھی اچھا بچہ ہو وہ اپنے اس ہاتھ کو نہیں روک پائے گا اپنی بیوی کے اوپر اٹھانے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بیسک بریڈ میں وہ سارا کا سارا فیڈ ہو چکا ہے کہ اچھا اگر بیوی ایسے بات کرے یا بیوی یہ کام کر دے تو تھپڑ مارنا چاہیے، اگر نمک تیز ہو جائے تو تھپڑ مارنا چاہیے. اسلام بالکل اپوزٹ ہے، سوسائٹی بالکل اپوزٹ ہے. میں اس لیے ریپیٹ پہ یہ بات بار بار اپنی ویڈیوز میں بولتی ہوں کہ زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں، جو کچھ قرآن کہہ رہے ہیں. اب میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ صلح کے طریقے یا تو کمیونیکیشن ہے، یا پھر آپ اپنے بڑوں کو بیچ میں بٹھا کے بات کریں،
अपने हर एक मसले को टेबल टॉप पे रखें कि ये मसले हैं, हमारा ये इंस्टीट्यूट है, तूने और मैंने निकाह के बोल पड़े थे, हमें क्या करना चाहिए। अगर वो आप सॉर्ट आउट कर पाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन आपके एंड पे कंक्लूजन ये निकलती है कि औरत कहे कि नहीं, तुम्हारी बदमिजाजी, तुम्हारी बदसलूकी मुझे नहीं पसंद, अलग अलग, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, ना तो दुनिया खत्म हो रही है ना लोग खत्म हो रहे हैं। आप वो अपना जहन्नुम बना हुआ इदारा खत्म कर सकते हैं सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको आप उस इदारे में साइको करेंगे। जज़ाकल्लाह।